رزق کے بارے میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس کا تعلق کھانے پینے والی چیزوں سے ہے، حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے تمام انعامات، تمام سہولیات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو عطا کی جاتی ہیں وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا رزق ہے۔ عربی زبان میں رزق کا معنی النصیب والقسمہ، یہ انسان کا نصیب یعنی حصہ اور اس کے حصے میں آنے والی جو تقسیم ہے وہ ہے۔ فما قسم لنا، جو چیز ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی ہے، ہمارے مقدر میں کر دی ہوئی ہے، اس کو عربی زبان میں رزق کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں رزقہ اللہ الغنا کا معنی ہے اللہ نے اس کو تونگری سے نوازا۔ جب عرب کہتے ہیں رزقہ اللہ ولدن، اللہ نے اسے بیٹے کی نعمت سے نوازا، تو رازقہ کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح رزقت علماً، مجھے علم دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو کچھ انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب کیا دیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مال و دولت اور علم و جاہ مراد ہے، یعنی جاہ و منصب بھی رزق میں آتا ہے، دین کا فہم اور علم بھی رزق میں آتا ہے۔ تو مال و دولت میں سے بھی خرچ کرتے ہیں، فہم و فراست میں سے بھی خرچ کرتے ہیں، علم میں سے خرچ کرتے ہیں اور جاہ و منصب میں سے بھی خرچ کرتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی نے اس آیت کریمہ میں یہ تینوں چیزیں شامل کی ہیں۔ اسی طرح دیگر مفسرین نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، جیسے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من المال والعلم والجاہ، یعنی اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایاہ فی الخیر، یعنی ان تینوں چیزوں کو خیر کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تو آپ بھی اسی طرح احسان کریں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر احسان کیے ہیں۔ تو یہ قارون کا ذکر ہے، مطلب یہ کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سے، ہنر سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، اس دولت کو اللہ کے بندوں پر بھی خرچ کریں اور جو اپنی ضروریات ہیں وہ بھی پوری کریں۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا بھی ارشاد ہے خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو گویا کہ فائدہ پہنچانے کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ سب مما رزقناہم میں آتی ہیں، اور پھر وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایک اور آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور اس کے بعد فرمایا وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، فرمایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے قبل کہ کسی کے پاس موت آ پہنچے۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر تینوں چیزیں مراد ہیں، یعنی مال و دولت، علم اور جاہ، یعنی اس میں سے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس آیت کریمہ میں۔ مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دے رکھی ہے، جن کے بارے میں ان کو کوئی علم نہیں ہے، یعنی بتوں کے لیے، غیر اللہ کے لیے یہ لوگ حصے مقرر کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے۔ اب اللہ نے ان کو سواریاں دے رکھی ہیں، کھیتیاں دے رکھی ہیں، فصلیں ہیں، باغات ہیں، لیکن اس میں سے کچھ حصے وہ بتوں کے نام مقرر کرتے ہیں، اور بعض سواریوں پر سواری کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں، جیسے کہ مشرکین مکہ کے ہاں بہت سے جانور تھے جن پر وہ سواری نہیں کرتے تھے، یا اپنی طرف سے بہت ساری پابندیاں انہوں نے لگا رکھی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، فرمایا یہ جو جانور تم نے اپنی طرف سے مقرر کر رکھے ہیں، یعنی کسی کو تم نے بحیرہ بنا رکھا ہے، صائبہ بنا رکھا ہے، وسیلہ یا حام بنا رکھا ہے، اللہ نے ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کی ہے۔ تو اس سے پہلے الفاظ سے مما رزقناہم، ان میں سے جو اللہ نے ان کو عطا کیے، تو ظاہر ہے یہ سواری بھی نعمت ہے،
یہ بھی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ جو اللہ نے تم پر نازل کیا ہے مِّن رِّزْقٍ، رزق میں سے، تو اس میں سے تم حلال اور حرام بنا لیتے ہو۔ قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُم، ان سے پوچھے کیا اللہ نے تمہیں اس بات کی اجازت دے رکھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس کو یہاں پر رزق قرار دیا ہے۔ یہاں فرمایا کہ انزل اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے رزق نازل فرمایا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ وفی السماء رزقکم، تمہارا رزق آسمان پر ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش کو نازل فرمایا اور اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کا بندوبست فرمایا اور جملہ نعمتوں کا انتظام فرمایا۔ اور ظاہر ہے بارش کے ذریعے سے انسان کی روزی روٹی کا بندوبست بھی ہوتا ہے اور جو دیگر ضروریات ہیں وہ بھی اسے حاصل ہوتی ہیں، یعنی انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ مثلا انسان کو لباس جیسی نعمت دستیاب آتی ہے بارش کے ذریعے سے، یعنی جن چیزوں سے را مٹیریل حاصل ہوتا ہے کپڑوں کے لیے، وہ درخت ہیں، پودے ہیں، ان سے انسان اپنی غذائی ضروریات کے علاوہ جو جسمانی دیگر ضروریات ہیں انہیں بھی پورا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی رزق میں آتی ہیں، لباس بھی رزق میں آتا ہے، آب و ہوا کا بہتر ہونا یہ بھی رزق میں آتا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی اگر نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، یعنی اللہ کا عطیہ ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری تفصیلات ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو زندگی رواں دواں ہے وہ پانی کے ذریعے سے ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پانی سے ہر چیز کو ہم نے زندگی عطا فرمائی ہے۔ تو زندگی اور اس سے ملحقہ تمام چیزیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رزق ہے۔ اشیاء خورد و نوش میں محدود کرنا رزق کو یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اپنی کتاب میں اشیاء خورد و نوش کے علاوہ کئی چیزوں کو رزق فرما رہے ہیں۔ جیسے ہم نے لغت کے حوالے سے ذکر کیا کہ رزق کا معنی حصہ ہے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم اپنا حصہ یہ مقرر کرتے ہو، تم اپنا حصہ یہ ٹھہراتے ہو کہ تم جھٹلاتے ہو۔ تو فرمایا اگر تمہیں قیامت پر یقین نہیں ہے، اگر تمہیں روز جزا پر یقین نہیں ہے، یا تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کسی کے آگے تم جواب دہ نہیں ہو، تو روح جب حلق کو پہنچتی ہے اس کو لٹا لو اگر لٹا سکتے ہو۔ ترجعونها ان کنتم صادقین، تو یہاں لفظ رزق کا استعمال کیا گیا حصے کے معنی میں۔ ناظرین کرام، یہ بات بھی دیکھیے کہ قیامت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، یعنی اگلے جہان کی اخروی زندگی کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، وہ تمام کی تمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رزق ہے۔ قرآن مجید نے ان چیزوں کو رزق قرار دیا ہے، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ آخرت میں کیا کیا نعمتیں ہوں گی، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، یعنی جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، کسی کان نے سنی نہیں ہے، اور کسی انسان کے دل میں ان کا خیال تک نہیں گزرا۔ کون اندازہ کر سکتا ہے، کون شمار کر سکتا ہے ان نعمتوں کو؟ اللہ اکبر۔ تو وہ ساری کی ساری رزق ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت والوں کے بارے میں فرماتے ہیں صبح و شام انہیں نوازا جاتا ہے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعَشِيًّا، ان کے لیے ان کا رزق ہوگا صبح و شام۔ اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کے بارے میں فرمایا کہ دائمی جنتیں ان کے لیے، دروازے جنتوں کے ان کے لیے مفتحہ کھلے ہوئے ہوں گے، وہ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرہ، بہت سے پھل ہیں کثرت سے جو وہ ان کو دیے جائیں گے، وشراب اور مشروبات۔ اب یہ چیزیں تو آگی خورد و نوش میں۔ عندہم قاصرات الطرف اتراب، اور پھر جنت میں جو پاک دامن عورتیں ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رزق ہے۔ نگاہوں کو جھکانے والی ہم عمر، فرمایا یہ بھی اہل جنت کے لیے ہے۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب،
فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ تمہیں یوم الحساب کو ملیں گی۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، یقیناً یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو جو اوپر ذکر کی جا رہی ہیں وہ اللہ کا رزق ہے۔ شہداء کے بارے میں ہے کہ وَعِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، ان کو اپنے رب کے ہاں نوازا جاتا ہے، یعنی کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں اور دیگر اخروی نعمتیں بھی ہیں شہداء کے لیے۔ اسی طرح اہل جنت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو بھی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنی جنات میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، جن کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا قد احسن اللہ لہ رزقا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر جنتی کے لیے اس کا رزق بہت ہی عمدہ کیا ہوا ہے۔ تو یہاں سے کیا معلوم ہوا ناظرین کرام؟ یہاں سے معلوم ہوا کہ جنت کی جملہ نعمتیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رزق ہے۔ فرمایا قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمدہ نعمتوں سے انہیں نوازا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی مسلم ہے کہ رزق میں صرف مادی رزق نہیں ہے، روحانی رزق بھی ہوتا ہے۔ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رزق ہے۔ یہ سورج کی شعاعیں، یہ بدلتے ہوئے موسم، بکھرے ہوئے رنگ، یہ دن کا اجالا، یہ رات کی تاریکی، نیند کی سکینت، نیک پڑوسی، صالح اولاد، زندگی کا صالح رفیق، اور ایک دوسرے کی الفت اور احترام، عقل و فہم، جسمانی صلاحیت، صحت و عافیت، جسم میں روح، اس روح کی آبیاری کے لیے ایمان کی حلاوت، سب سے بڑھ کر اللہ سے دعا کرنے کی توفیق اور اس کے حضور سجدہ ریز ہونا، یہ بھی رزق کی مختلف شکلیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے رزق سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رزق میں سے کچھ اللہ کے بندوں کو دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔